ہی نہیں کیا. تو حضرت آدم نے کہا یا ربی انک لما خلقتنی بیدیک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقلت انک لم تضف الى اسمک إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي فادعني بحقه وإني قد غفرت لك والله لولا محمد ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد کے بارے میں نے تو ان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے رب عز و جل جب تو نے مجھے اپنے دست اقدس سے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی تو میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عرش کے پایوں میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں جان گیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی ذات کو جوڑے گا جو ذات تیری نزدیک سب سے پیاری ذات ہوگی, سب سے محبوب ذات ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم سچ کہتے ہو, وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہیں, میرے سب سے محبوب ہیں. تم ان کے نام سے دعا کرو اور میں نے تمہاری مغفرت فرما دی اور تمہاری توبہ قبول فرما لی. اور فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا اور یہ جنت اور جہنم یہ سب کچھ نہ پیدا کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حدیث پاک ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور بہت سے علماء کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں ہمیں دو بات خاص طور پر سمجھ میں آئی. اس پورے حدیث سے ہمیں دو بات خاص طور پر سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اس وقت بھی لیا جا رہا تھا جبکہ یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی, یہ دنیا بھی نہیں بنائی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام بس اس دنیا میں بسے ہوئے تھے اور کوئی مخلوق نہیں تھی. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہے. تو آج تو ہم ان کے امتی ہیں انشاءاللہ, کیوں نہیں ہمارا بیڑا پار ہوگا اور کیوں نہیں ان کی برکتیں ہمیں ملیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جن کے نام کا وسیلہ لیا جائے ان کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ اس وقت جائز تھا جب زندہ تھے, جب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ تو اس دنیا سے چلے گئے. وہ ان کے نزدیک وہ غلط فہمی یہ پھیلاتے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر زندہ رہے تو ان کو پکارو تو شرک نہیں, اور اگر انتقال کر جائے تو شرک ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کسی عاشق رسول کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. یہ اس حقیقت میں عاشق رسول کا عقیدہ تو وہ ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں جو عقیدہ سکھایا گیا وہ یہی ہے کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبورہم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ رکھا ہے اور انہیں اپنے قبر میں رزق دی جاتی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا, آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ بار بار نصیب فرمائے. ایک مرتبہ کی بات ہے, ابھی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بار بار یہ موقع نصیب فرمائے. میں خواب میں جب دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے, زمانہ رسالت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہے, زلف مبارک ہیں. اور الحمدللہ دیکھا تو حضور سے بات چیت ہوئی, اور پھر حضور سے جو بات ہوئی وہ تو یاد نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور یاد ہے حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جب میرے انتقال کے بعد آنا. عزیزان ملت اسلامیہ, ہوا یہ کہ پھر میں انتقال کے بعد دوبارہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آواز دی. میں نے پکارا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا اور میں نے یہی کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور سر اقدس نکالا. اور عزیزان ملت اسلامیہ, مجھے پکا یاد ہے
کہ اس وقت جو میرے زبان سے اشعار نکلے وہ یہی امام اہل سنت کے یہی اشعار تھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں بار بار یہ موقع نصیب ہو، لیکن اس وقت میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا، اور یہ اشعار ایک بار نہیں، میں نے بار بار اپنے دہرایا اور صرف یہی دہراتا رہا یہاں تک کہ میری آنکھ کھلی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا وسیلہ نہیں